الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ بقرہ کا 10واں رکوع ہم نے کل ختم کر دیا ہے۔ اس کی آخری آیت باقی ہے، بس ایک، تو اس کو ہم شامل کر لیں گے۔ آیت نمبر 85 تک ہوا تھا، 86 نمبر آیت پر رکوع ختم ہو جاتا ہے، پھر یہاں سے 11واں رکوع شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوبارہ میں بتا دوں کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بھئی تم کو جو اللہ نے تورات میں احکام دیے تھے، تم بعض پر اس پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ کون سے اس پر عمل کرتے ہو کہ قیدی بنا لیے گئے تو اس کو کیا کرتے ہو، چھڑا تو لیتے ہو، لیکن تم کو قتل کرنے سے اور جلا وطنی کرنے سے منع کیا گیا تھا، وہ تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے والے شخص کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہو اور آخرت میں جو ہے سخت ترین عذاب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے لوگوں کے غافل نہیں ہے۔ تو اب انہیں کیا ہوا، اس طرح اس کی دنیا میں خزیون یعنی کہ ذلت و رسوائی کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے بعد میں، اور بنو نذیر کو شام کی طرف جلا وطن کیا گیا۔ یعنی جو دو کام وہ کرتے رہے وہی ان کے ساتھ عمل ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو بنو قریظہ کو پھر قتل کر دیا گیا، اور بنو نذیر کو جو ہے جلا وطن کر کے مدینے سے نکال دیا گیا اور شام کی طرف بھیج دیا گیا انہیں، اور ان کے اوپر جزیہ بھی نافذ کیا گیا۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس کو کہتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہو اور وہاں پر کوئی کافر اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے امن و امان کے ساتھ اسلامی اتھارٹی کے اندر پروٹیکشن میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے، اور اسے جزیہ دینا پڑے گا، یعنی ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور مسلمان اسلامی حکومت ہوں تو ٹیکس نہیں دیں گے، بلکہ وہ تو زکوٰۃ صدقات وغیرہ تو دیتے رہتے ہیں، وہ تو ان پر لازم ہے ہی، لیکن اگر الگ سے ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اسلامی حکومت میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے ایک رسوائی تھی یہود کے لیے کہ انہیں ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے اور ماتحت رہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك، تو پھر فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو اس کی کیا جزا ہے جو تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی، سوائے اس کے کہ اس کے لیے ذلت ہو، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، و یوم القیامت، اور قیامت کے روز، یردون الی اشد العذاب، انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک وہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ یہود کی طرف اشارہ ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خریدا، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ خریدنا مطلب لٹرلی خریدنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں اور آخرت کے نفع کے لیے کچھ نہیں کام کرتے۔ اور انسان تو کیا کرتا ہے، نفع ہی چاہتا ہے، ہمیشہ کوئی اپنا نقصان نہیں چاہتا ہے، تو نفع کمانا عموماً تجارت کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کنایا ہے کہ یہاں پر جو دنیا میں تم اعمال کر رہے ہو، گویا کہ تم دنیا کما رہے ہو۔ اگر آخرت والے اعمال کرتے ہو تو گویا کہ تم آخرت کما رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشترو، جنہوں نے خریدا، ٹھیک ہے، کیا خریدا؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ترکیب کیا بن رہی ہے، ترکیب سمجھنے،
اولئک الذین، ٹھیک ہے، یہ ایکچولی یہ قائم مقام ہوتا ہے آپ کا مبتدا کے، باقی اس کی خبر بنتی ہے، لیکن اس کے اندر خبر کے اندر خود ایک جملہ بھی ہے، ٹھیک ہے، موصول صلے کے اندر دیکھیں ایک فعل آ رہا ہے اشتروا، فعل با فاعل ہے، انہوں نے خریدا، ٹھیک ہے، انہوں نے خریدا، فعل بھی آ گیا فاعل بھی آ گیا، لیکن کیا خریدا؟ ٹھیک ہے، تو مفعول کی ضرورت ہے، یہ فعل متعدی ہے، مفعول کی ضرورت ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی، الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ الحیات کے اوپر زبر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جملے میں مفعول بن رہا ہے، اسی لیے اس پر زبر آیا، ٹھیک ہے نا، تو الحیات اور الدنیا یہ آپس میں دونوں موصوف صفت ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، موصوف صفت، کیونکہ معرفہ کے بعد ایک معرفہ لفظ آ رہا ہے، الف لام والے لفظ کے بعد الف لام والا لفظ آ گیا تو یہ آپس میں موصوف صفت بنے گی، اوکے، تو موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے، بالآخرتی، یہ متعلق دیکھیں اس کا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، ٹھیک ہے، بالآخرتی، بِأَنَّ آثَرُوهَا عَلَيْهَا، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی کمانے کے جو راستے ہیں اس پر چل رہے ہیں، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس تخفیف نہیں کی جائے گی، عنہم، ان سے، العذاب، یعنی کہ قیامت کے روز ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی جہنم میں جب یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، اب یہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی جو ہے مول لی ہے آخرت کے بدلے میں، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، کافر کے لیے جو بھی وہ اعمال کرتا ہے، اگر اس نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے تو دنیا میں ہی اللہ اسے بدلہ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ آخرت میں تو اس کا عذاب بھی کم نہیں ہوگا، یعنی وہاں پر تھوڑا سا بھی ریلیکسیشن نہیں ملے گا، نہ عذاب کم ہوگا، نہ ہی ان کی کوئی کسی طرح کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا دنیا میں کافر ہیں، نان مسلمس ہیں، اور لوگوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سوشل سروس کرتے ہیں، غریبوں کی شادیاں کرا کے دیتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے سامان فراہم کرتے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو اتنے اچھے نیک کام ہیں، تو کیا آخرت میں انہیں بدلہ ملے گا؟ ہرگز نہیں، یاد رکھیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کفر کیا، دنیا میں ہی اگر اس نے کچھ اچھا عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو بدلہ دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اس کو شہرت مل جاتی ہے، دنیا میں ہی اس کو دولت مل جاتی ہے، جو بھی ہے اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے، تو یہاں پر ہمارا جو ہے ختم ہوا رکوع نمبر آپ کا 10، یہ جو فرمایا ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، تو مدد نہ کی جائے گی سے مراد کیا ہے؟ يَمْنَعُونَ مِنْهُ، یعنی کہ جہنم میں جانے سے کوئی انہیں روکنے والا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا عذاب جو انہیں دیا جا رہا ہے اس سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو یہ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ملنے والی انہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق بے شک ہم نے عطا کی، یعنی دیا، آتا یوتی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز دینا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیا دیا؟ الکتاب، کتاب دیا، تو یہ کتاب مفعول ہے اس لیے اس پر زبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، ٹھیک ہے، تو آتینا فعل با فاعل، ہم نے دیا، ٹھیک ہے، کیا دیا؟ کتاب دیا، کس کو دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو دیکھیں یہ موسیٰ یہ مفعول اول ہے، سوری، ہاں مفعول اول ہے، اور یہ الکتاب مفعول ثانی ہے اس کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دیا، کیا چیز دیا اور کس کو دیا؟ یہ دو سوالات ہیں آپ کے، تو فعل اور فاعل آنے کے بعد جملے میں جو بھی بنتا ہے وہ مفعول بچتا ہے،
اور ہم نے عطا دیا موسیٰ کو کیا چیز دی؟ کتاب، الکتابہ۔ کتاب سے مراد کون سی کتاب؟ یعنی کہ تورات، ٹھیک ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ یہ جو لقد آتا ہے نا، لقد، یہ تاکید پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لام تاکید کے لیے ہے، وہ لقد، اور بے شک اس طرح سے ترجمہ کریں گے، indeed no doubt کہ we had given Torah to موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ ان کے بعد رسول بھیجے۔ قفینا بیک ٹو بیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پے در پہ۔ وقفینا من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی، رسول بنا کر بھیج دیا، اس کے بعد بیک ٹو بیک ہم نے اور بھی رسول بھیجے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ ای اتبعناہم رسولا فی اثر الرسول، یہاں رسول سے مراد یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نبی مراد ہے۔ دیکھیں رسول تو دیکھیں کسے کہتے ہیں اور نبی میں فرق کیا ہے، پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے نبی بھی بنایا ہو اور اس پر نئی شریعت، نئی کتاب نازل کی ہو، ٹھیک ہے۔ رسول نئی کتاب، نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو نبوت کے مقام پر ہوتا ہے لیکن نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ پچھلے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اتباع کو مطلب فالو کرتا ہے، پچھلے رسول کی شریعت اور پچھلے رسول کی کتاب کو ہی آگے بڑھاتا ہے، اسی کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نبی۔ تو اس اعتبار سے ہر رسول نبی تو ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ فرق سمجھا؟ یعنی نبی سے بڑا مرتبہ رسول کا ہے، کیونکہ رسول نئی کتاب، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول تھے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد ہم نے بیک ٹو بیک کیا بھیجے؟ رسول بھیجے۔ اَيْ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا، تاکہ بعد والے جو ہیں اس رسول کی پیروی کریں۔ اتبعناہم، تاکہ وہ لوگ پیروی کریں رسول کی، فی اثر الرسول۔ اثر الرسول کا مطلب ہوتا ہے رسول کے نقش قدم پر، ٹھیک ہے۔ اثر کا مطلب جو پیچھے نشان چھوڑ جاتے ہیں نا، اسے اثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی اثر الرسول یعنی پچھلے رسول کی پیروی کریں، تو وہ نبی ہوتا ہے جو پچھلے رسول کے شریعت کو آگے اس کو فارورڈ کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اور بعد میں جو رسول آئے وہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ رسول ہیں، اور ان کی نئی شریعت دیکھیں آپ، نئی کتاب انجیل انہیں تو بائبل عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یوشع علیہ السلام وغیرہ یہ جو بعد میں انبیاء ہوئے، وہ تورات کو ہی کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھاتے تھے، اسی کی تبلیغ و اشاعت کرتے تھے۔ آگے اب اس کے بعد جو رسول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول آ رہے ہیں، اب اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ پچھلے جز میں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنانے کے بعد ہم نے اور رسول کو بھی بھیجا بیک ٹو بیک۔ تو اس میں سے کون رسول تھے؟ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری ان کے نبیوں میں سے، رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسماعیل کی نسل میں سے۔ تو بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے، یہ آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والوں میں سے۔ اور تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء حضور علیہ السلام جو ہے بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 600 سال کا گیپ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے میں۔
वातईना ईसा बिन मरियम, और हमने ईसा इब्ने मरियम यानी मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को हमने अता किया। क्या अता किया? अल बय्यिनात। बय्यिनतुन की जमा है बय्यिनातुन। बय्यिनतुन कहते हैं दलील को। और यहाँ कौन सी दलील मुराद है? मोजज़ात मुराद है, क्योंकि ये नबूवत की दलील होती है। मोजज़ात जो है नबूवत की दलील होती है। तो फरमाया अल मुअज्जिज़ात, अल बय्यिनात से मुराद क्या है? अल मुअज्जिज़ात का इह्याइल मौता, यानी मुर्दों को जैसे कि जिंदा करना, व इब्राहिल अकमहा वल अबरसा, अंधों को, और जो कूड़ी के मरीज थे, यानी जिसको बर्स की बीमारी होती है, सफेद दाग बॉडी पर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठीक कर दिया करते थे। मादरजाद अंधा, जो पैदाइशी अंधा हो, उसके भी आंखों पर हाथ फेर देते तो आंखें रोशन हो जाती, और जो जिसको बर्स की बीमारी होती है, ठीक है, तो उसको भी ये अच्छा कर दिया करते थे। ये मोजज़ात थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के। ठीक है, तो अल बय्यिनात से मुराद अल मोजज़ात है। और ये मोजज़ात नबूवत की दलील हुआ करती हैं कि जब नबी दावा करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तो कौम पूछेगी कि आपके पास क्या सबूत है, क्या दलील है, तो वो अपने मोजज़ात को पेश करते हैं ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि ये वो काम है जो लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब इसके पीछे एक ऐसी कुदरत है, ऐसी ताकत है जिसे हम देख नहीं सकते, और उसी ने इन्हें ये मोजज़ात देकर भेजे हैं। जिसने इन्हें मोजज़ात दी हैं उसी ने इन्हें किताब भी दी है, और उसी किताब को हमने फॉलो करना है। ठीक है ना? अब एक नुक्ता यहाँ पे समझ लें, वह आतीना ईसा बिन मरियम, उमूमन बेटे की निस्बत बाप की तरफ की जाती है ना? बेटे की निस्बत बाप की तरफ, जैसे हसन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, तो हसन ये बेटे हैं, इब्ने अली अली के बेटे हसन, इस तरह कहा जाता है। तो बाप का जिक्र किया जाता है बेटे के साथ। लेकिन यहाँ पर वालिदा का जिक्र है, माँ का जिक्र है। ईसा इब्ने मरियम अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, माँ की तरफ क्यों निस्बत की? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए। अल्लाह ताला ने बस हुक्म दे दिया, तो उस हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हामिला भी हुई, और डिलीवरी भी इमीडिएटली हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो इसे इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह, यानी अल्लाह ने बस रूह डाल दी और ये पैदा हो गए। ये बगैर बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया। ठीक है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को भी बगैर बाप के पैदा किया, यानी मिट्टी से पैदा किया। तो अल्लाह ताला कादिर है, जैसा चाहे पैदा करे, उसकी मर्जी। ठीक है, तो इसीलिए ईसा इब्ने मरियम लिखा है। और ईसा इब्ने मरियम कहने से अल्लाह ताला का मकसद ये है कि ईसाइयों का रद्द किया जाए कि जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माजल्ला, होली फादर एंड सन जो कहते हैं वो लोग तसलीस का अकीदा रखते हैं, ट्रिनिटी का अकीदा रखते हैं कि हजरत एक खुदा तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, दूसरा जिब्रील अमीन को, और तीसरा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को। ये तीन खुदा मानते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने क्या कहा? वातीना ईसा बना मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने मुजजात देकर हमने भेजा है। तो ईसा इब्ने मरियम कहकर अल्लाह ताला ने बता दिया ईसा कोई अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि मरियम के बेटे हैं, इंसानों के बेटे हैं। ठीक है, इंसान खुदा नहीं होता। ठीक है, ये एक ही आयत में देखें कई तरह के निकात हासिल होते हैं। क्या? किधर गया? देखिए वाह, अच्छा, अल्लाह अकबर। पेज अगला, वातईना ईसा बिन मरियम अल बय्यिनाता व अय्यदनाहु ऐ कव्वैनाहु, यानी कि हमने उनके हाथ मजबूत किए। अय्यदनाहु से मुराद क्या है? अय्यदनाहु, उनके हाथ मजबूत किए, यानी कि हमने उनकी मदद की, उनको कुव्वत दी। किसके जरिए? बिरूहिल कुदूसी, बिरूहिल कुदूसी, रूह कुदूस के जरिए। रूह कुदूस का मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और ये जो है ना, इजाफत मौसूफ इला सिफत है, मिन इजाफतिल मौसूफी इला सिफत।
صفت کی موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت اس کے بعد میں آتی ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ بروح القدس اصل میں الروح المقدستو ہے، الروح المقدستو، یعنی مقدس روح، یہ لقب ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کی طہارت کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے روح مقدس انہیں کہا جاتا ہے۔ لِطَہَارَتِهِ يَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقِمُوا، کہ جبریل علیہ السلام جو ہے جاتے تھے ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام جاتے جبریل بھی ان کے ساتھ رہتے، تو جبریل علیہ السلام ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، افکلما جاءکم رسول بما تہوی انفسکم استکبرتم، ٹھیک ہے۔ اب فرما رہے ہیں تو کیا جب تمہارے پاس جب کبھی کوئی رسول آئے، اب یہ خطاب جو ہے یہاں پر بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کیا فرمایا کہ ہم نے کھلی نشانیاں معجزات عطا کر دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی، تو کیا اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا یہ معمول نہیں ہے کیا؟ یہ استفہام جو ہے نا، یہ انکار کے لیے ہے، سامنے والے کو جو ہے توبیخ کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، کہنے کے لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا تمہارا یہ رویہ نہیں رہا کہ جب کبھی ہم نے تمہارے پاس رسول کو بھیجا جو تمہاری مرضی کے خلاف، لا تحوا، کہ جنہیں تم پسند نہیں کرتے، جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے۔ استکبرتم، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ افکلما، یہ جو حمزہ استفہام کا آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے، یہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے، کہ اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسا نہیں کرتے ہمیشہ کہ جب کبھی ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا اور تمہارے دلوں نے اسے پسند نہیں کیا، تو تم ہمیشہ تکبر کرتے تھے کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے؟ یہ دیکھیں، یہ سوال جو ہے یہ ڈرانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ان سے جواب مطلوب نہیں ہے ان سے۔ افکلما، جب کبھی، کیا جب کبھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، رسول، بما لا تہوا، کہ جسے پسند نہیں کیا تمہارے دلوں نے، ٹھیک ہے، جسے تم نے پسند نہیں کیا، لا تہوا ای لا تحبو، تم پسند نہیں کرتے تھے، انفسکم، تمہارے جانوں نے، یعنی کہ تم خود، انفسکم من الحق، یعنی حق بات لے کر جب کبھی رسول آتے تھے تو ان کی باتوں کو تم پسند نہیں کرتے تھے۔ جب آدمی بات کو پسند نہیں کر رہا ہے تو ذات کو بھی پسند نہیں کرتا عموماً، ٹھیک ہے نا۔ تو ذات کو پسند نہیں کیا تو بات کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، تو دونوں اس کے یہ بات ہوتے، تو حق بیانی لے کر رسول آتے تھے، تم ان کو بھی پسند نہیں کرتے، ان کی بات کو بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ استکبرتم، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ استکبرتم، تو تم ہمیشہ تکبر کرتے رہے۔ تکبرتم عن اتباعہ، تم ان کی اتباع سے تکبر کرتے رہے۔ یہ ہے جواب کلما وہو محل الاستفہام، والمراد به التوبیخ، وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب ہے استکبرتم، یہ سوال کا، جو کون سا سوال تھا؟ افکلما، کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول آئے تو جنہیں تم پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو تم انکار کرتے تھے ان کا۔ استکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب۔ والمراد به التوبیخ، اور اس سے مراد کیوں ہے، یہ سوال کیوں کیا گیا؟ یہ صرف ڈرانے کے لیے، توبیخ کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ ففریق منہم، یعنی کہ تم میں سے بعض وہ تھے، کذبتم، کہ تم نے انہیں جھٹلایا، یعنی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بنی اسرائیل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تو خود بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا۔ تو تم میں سے بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فریق کہتے ہیں گروپ کو، جو گروہ کو کہتے ہیں، کہ تم میں سے بعض، فریقم، ففریقن کذبتم، تم میں سے جو بعض لوگ تھے، ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ کذبا، کذب سے ہے، دیکھیں، کذب یکذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقن تقتلون، اچھا نہیں، یہ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، یہ
अनफुसुकुम इस्तकबरतुम, کہ جنہیں تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، ففریقاً کذبتم، تو بعض ان میں سے یعنی کہ رسولوں میں سے، ہاں یہ فریقاً سے مراد جو ہے رسول ہے، تو رسولوں میں سے بعض وہ تھے کہ جن کا تم انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ففریقاً منہم سے مراد کیا ہے؟ ای من الرسول دال علیہ قولہ الرسول، یعنی کہ جو انبیاء جو رسول تمہارے پاس بھیجے جاتے تھے، بعض تو ایسے تھے کہ جن کو تم جھٹلاتے تھے، اور بعض ایسے تھے جنہیں تم قتل کرتے تھے، وہ فریقاً تقتلون، اور بعض ایسے تھے جنہیں تم کیا کرتے تھے؟ قتل کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ تمہارا رویہ تھا کہ تم اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر تمہارے اندر، کہ جب کبھی ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہو گئی۔ تو یہ جو مضارع فعل لایا گیا وہ فریقاً تقتلون کے اندر، تم قتل کرتے ہو، حالانکہ قتل تو ہو چکا۔ قتل کیا ہے؟ ماضی کی بات ہے نا، قتل، یہ شہید کرنا انبیاء کو، انبیاء گزر گئے اور انہوں نے قتل کر دیا، تو یہ پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے پریزنٹ یعنی مضارع میں لے کر آئے، اس لیے لے کر آئے تاکہ جو ہے اس حال کو، ماضی کے حال کو بتایا جائے۔ کیا تمہارا یہ حال ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس انبیاء بھیجے جاتے تو تم انہیں قتل کر دیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے المضارع لحکایت الحال الماضیہ، یہ ماضی کے حال کی حکایت کرنے کے لیے یہ مضارع فعل کو لایا گیا۔ ای قتلتم کا زکریا و یحییٰ، یعنی کہ تم نے قتل کیا زکریا علیہ السلام کو جیسے کہ، اور یحییٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آیت نمبر 87 تک ہمارا یہ آج یہ درس روک دیتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ آگے اگلی آیت کو شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔